الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما حضرات محترم، ہر انسان اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہا ہے۔ ہر انسان کے اخلاق، اس کا کردار اور اس کی زندگی کے اعمال مختلف ہیں۔ ہر انسان نے اپنے ذہن میں ایک اپنی زندگی کا معیار بنایا ہوا ہے کہ میں اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے جد و جہد کروں۔ اللہ مالک نے یہ حق دیا ہے کہ انسان اپنی مرضی کے مطابق کچھ بھی جد و جہد کر سکتا ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے جس سے کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ مالک نے اپنی پاک کلام میں واضح طور پہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ انسانی زندگی کے جتنے بھی مقاصد ہیں، جتنے بھی ٹارگٹ ہیں، جو بھی انسان کرتا ہے، ان میں سے سب سے بہترین بات جسے اللہ مالک پسند کرتے ہیں، اللہ کی نظروں میں جو قدر و قیمت والی چیز ہے، اللہ کی نظروں میں جو عظیم عمل ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جتنے اوقات اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ حقیقی زندگی صرف اسے سمجھتا ہے۔ بلکہ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت بڑی بات کہہ دی۔ آپ نے ارشاد فرمایا مثل الذی
مثال اس شخص کی یذکر ربہ جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، والذی اور اس بندے کی مثال لا یذکر جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا۔ مثل الحی والمیت، جس طرح ایک مردہ ہے ایک زندہ ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جو اللہ کا ذکر کرنے والا ہے اللہ کی نظروں میں صرف وہ زندہ ہے، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا اللہ کی نظروں میں وہ میت کی حیثیت رکھتا ہے۔ اب میت چاہے باپ کی یا ماں کی کیوں نہ ہو، اپنے محبوب اور پیارے بیٹے کی میت کیوں نہ ہو، کوئی انسان میت کو اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور نہ ہی میت کے لیے کوئی زیادہ توقعات وابستہ کرتا ہے، بلکہ بیٹا فوت ہو جائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، تو باپ اس کی کوشش ہوتی ہے جلدی سے تدفین ہو جائے، یہ میت گھر سے چلی جائے۔ اگر بیٹا ہے تو ماں باپ کے متعلق یہی تصورات رکھتا ہے کہ جب تک باپ زندہ تھا ہمارے کام کا ہم اس سے محبت کرتے تھے، جب اس کی روح نکل گئی کسی کام کا نہ رہا، اس کی صرف یادیں باقی رہ گئی، باقی سب کچھ ختم۔ بالکل اسی طرح اللہ کی نظروں میں وہ انسان ایک مردار ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہے، جس کی زندگی اللہ کے ذکر سے خالی ہے، اور وہ انسان زندہ ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، ذکر سے مراد یہ نہیں ہے، عموماً ہمارے تصورات میں یہ ہے کہ ذکر سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے سارے معاملات کو ترک کر کے الگ تھلگ ہو کے بیٹھ جائے۔ اسلام کے اندر اس بات کو حرام قرار دیا ہے کہ رہبانیت اسلام میں نہیں ہے کہ سارے کام چھوڑ کے ایک طرف ہو جاؤ، یہ نہیں، بلکہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہر وہ شخص ہے جو اپنے معمولات زندگی کے اندر جب بھی کوئی کام ہوتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کیا ذکر کیا تھا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ یہ اللہ کے ذکر کی اہمیت کتاب اور رسول اللہ کے فرامین میں اتنی ہے، ذکر کہتے کسے ہیں؟ انہوں نے فرمایا دو چیزیں دیکھو، کہ ایک ایسا عمل جو اللہ کا قرب یا اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کرو، دوسری بات یہ کہ جو عمل کرو وہ رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہو تو اسے اللہ کا ذکر کہا جائے گا۔ تو اگر خدا نخواستہ انسان کے دل کے اندر وہ چاہے کتنی ہی اللہ سے محبت کرتے ہوئے اپنی تمناؤں کو وابستہ کرے اور اللہ کی راضی کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنی خواہش اور مرضی کے مطابق بہت کچھ کرے، اگر بہت کچھ بھی کرے تو یاد رکھیں اگر وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو اس کو نیک عمل نہیں کہا جا سکتا، نہ وہ اللہ کا ذکر کہلانے کا مستحق ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ مالک نے ہمیں اپنے ذکر کثرت کے ساتھ کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ اللہ کی نظروں میں محبوب اور بہترین وقت، بہترین کلمات وہ ہیں جو انسان اللہ کے ذکر میں کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ آپ نے لوگوں کو کہا، الا انبئکم بخیر اعمالکم، کیا تمہیں میں خبر دوں کہ تمہارے لیے بہترین زندگی کا عمل کون سا ہے؟ لوگ متوجہ ہوئے کہ ہمیں کوئی اہم بات کا علم ہوگا، ہمیں بتلایا جائے گا، کوئی خیر کا عمل ہمیں بتلانے رہے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ فرمانے لگے،
وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، اور جو سب سے پاکیزہ تمہارا جو بادشاہ ہے اس کے نزدیک سب سے پاکیزہ تمہاری زندگی کا کام کون سا ہے تمہیں بتاؤں؟ صحابہ پھر اور زیادہ تجسس بڑھا کہ یہ کون سا ہوگا جسے اللہ سب سے زیادہ پاکیزہ سمجھتے ہیں؟ پھر آپ نے تیسرا فرمایا وَأَرْفَعَهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، جس کی وجہ سے اللہ کے پاس تمہارے درجات بلند ہو جائیں گے، تمہیں اللہ عزتوں سے نوازیں گے، تم اللہ کی نظروں میں بڑے بن جاؤ گے۔ پھر لوگوں کے دلوں میں اور بات پیدا ہوئی، اور پھر آپ نے فرمایا وَخَيْرٌ لَكُم مِّنْ أَنفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرَقِ، سونے اور چاندی کو خرچ کرنے سے بھی بہتر بات نہ تمہیں بتلاؤں؟ یہ ساری باتیں جب ہوتی ہیں ایک فطرتی بات ہے کہ انسان کے دل کے اندر تجسس بڑھتا ہے کہ آخر وہ کون سی ایسی چیز ہے جو اللہ کے رستے میں خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے، اللہ کے نزدیک وہ سب سے پاکیزہ ہے، اس کی وجہ سے اللہ درجات کو بلند کرتے ہیں۔ پھر سب سے بڑی بات کہہ دی، آپ نے فرمایا وَخَيْرٌ لَكُمْ مَنْ أَن تَلْقَوْهُ عَدُوٌّ لَكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ، تم اللہ کے رستے میں قتال کرو، تم کفار کی گردنوں کو مارو، وہ تمہاری گردنوں کو مارے، اس سے بھی بہتر تمہیں بات نہ بتاؤں؟ آپ یہ کہہ کے خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو صحابہ کرام میں سے بعض لوگ عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں ہمیں وہ عمل بتلائیے، وہ بات بتلائیے جو اللہ کی نظروں میں اتنی پاکیزہ ہے، اللہ کی نظروں میں اتنی اہم ہے، اللہ کی نظروں میں درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہے، وہ مال و دولت کے خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے، آخر وہ ہے کیا چیز؟ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ذکر کیا ہے، کیسے کرنا چاہیے جو انسان کو اللہ کا قرب دیتا ہے، جو انسان کو اللہ کے نزدیک کرتا ہے، جو انسان کی عزت میں اضافہ کرتا ہے، جو اللہ کی نظروں میں سب سے پسندیدہ اور پاکیزہ ہے، وہ کیسے کیا جائے اور وہ اس کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ ائمہ محدثین و مفسرین نے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک ذکر وہ جو ہم پہ فریضہ ہے، کوئی انسان اس سے مبرہ نہیں ہے، ہر صورت کرنا ہے، اگر کریں گے تو ہماری زندگی میں آسودگی آئے گی، اللہ کی بارگاہ میں چھوٹ جائیں گے، جہنم کے عذابوں سے بچ جائیں گے، جنت حاصل ہو جائے گی۔ وہ اللہ کے ذکر ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، اللہ کے رستے میں زکوٰۃ کو دینا، یہ وہ فرائض ہیں جو لازم ہیں۔ اور نماز کو اللہ رب العزت نے کہا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، نماز ہی موسیٰ علیہ السلام کو کہا اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اے موسیٰ علیہ السلام سنو، اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ، میں تمہارا اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میری ذات کے علاوہ تیرا کوئی الہ نہیں ہے، فاعبدنی، صرف میری عبادت کرنا، اور میری عبادت، میرا ذکر وہ نماز کے اندر ہے۔ اگر کوئی انسان ایسا نہیں کرتا یا اسے کم کرتا ہے، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ إِلَّا قَلِيلًا، جو آدمی اللہ کے ذکر کو اہمیت نہیں دیتا، جو اس کے متعلق اپنے دل میں محبت نہیں رکھتا، جو اس کے لیے اپنے دل میں کوشش نہیں کرتا، اللہ اسے مسلمان نہیں منافق کہتے ہیں یہ منافق جو ہے اللہ کو دھوکہ دیتا ہے، حالانکہ اس کے دھوکے کا توڑ اللہ کے پاس اس سے زیادہ ہے۔
ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم. اور اس کی کیفیت اگر دیکھنی ہو، منافق کے نفاق کو چیک کرنا چاہے ہو تو اس کا کیا ہے؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو بڑی سستی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. یراؤن الناس، پڑھتا بھی ہے تو صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے، نہ تو اللہ کا خوف ہے دل میں، نہ اللہ کے قرب حاصل کرنے کی تڑپ ہے، بلکہ صرف دکھاوا ہے. جو بھی عمل کرتا ہے اس لیے کہ لوگ دیکھیں، لوگ سمجھیں کہ یہ شخص نمازی ہے، یہ شخص عالم ہے، یہ قاری قرآن ہے، اس کی آواز اچھی ہے، اس کا فلاں معاملہ اچھا ہے. اللہ کی رضا مطلوب نہیں ہوتی، صرف دکھلاوے کے لیے سارا کچھ کرتا ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. اس کے اندر اللہ کا ذکر بہت کم کرتا ہے، صرف فارمیلٹی کو پورا کرنے کے لیے. میرے عزیز بھائیوں، جو وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، جو اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے، جس کا نام نماز ہے، یہ فارمیلٹی نہیں ہے، یہ ایک حق ہے ہم پہ، جس کا پورا کرنا شوق کے ساتھ ہم پہ فرض ہے. ہمیں اسے بوجھ تصور کر کے جب کریں گے تو پھر مسلمانوں کی صف سے نکل کے دوسری صف میں چلے جائیں گے. اس لیے ضروری امر یہ ہے کہ کبھی بھی بددلی کے ساتھ نماز نہیں پڑھنی، خوش دلی کے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی حلاوت کو پا ہی وہ سکتا ہے کہ جسے نماز اللہ کے رستے میں تکلیف و مصائب بھی آ جائیں تو وہ خوش دلی سے سارا کچھ کرتا ہے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، میرے رب کا فیصلہ ہے. جب انسان کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے تو پھر ایمان کی لذت، جس طرح ہم مختلف پھل کھا کے اس مختلف پھلوں کے ذائقے اور لذت محسوس کرتے ہیں کہ یہ آلو بخارا ہے، اس کا ذائقہ یہ ہے، اس کی مٹھاس ایسی ہے، یہ آم ہے، اس کا ذائقہ اس طرح کا ہے، اس کی مٹھاس ایسی ہے، اور دوسری چیزوں کی لذت محسوس کرتے ہیں. اسی طرح جو شخص اللہ کا ذکر خوش دلی سے کرتا ہے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، اپنے دل میں اخلاص رکھتا ہے، پھر وہ ایمان کی مٹھاس کو بھی محسوس کرتا ہے. تو اگر خدا نخواستہ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہو رہا، ہم نماز کو صرف ایک رسم سمجھ کے یا فارمیلٹی سمجھ کے ہم جا کے پڑھ لیتے ہیں، اور نہ اس کے وقت کا لحاظ کرتے ہیں، نہ اس کی ادائیگی میں اور اس کی کوتاہیوں میں ہم صرف نظر کرتے ہیں. بس ٹھیک ہے 4 رکعتیں پڑھنی ہے یا 5 پڑھنی ہے یا 10 پڑھنی ہے، اور صرف تعداد کا تعین کر کے اس کی گنتی کو پورا کرنا ہے. کہا یراؤن الناس، اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ سب کچھ کرنا ہے تو پھر مجھے ضرورت نہیں ہے. بلکہ یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کو فرمانے لگے، اس دنیا کے اندر 2 چیزیں ہیں جو مجھے بڑی محبوب ہیں. ایک آپ نے فرمایا، ایک جگہ 3 چیزوں کا ذکر فرمایا، پہلی خوشبو، پہلی نماز، دوسری خوشبو، اور تیسری آپ نے فرمایا عورتیں جو بیویاں ہوتی ہیں. کہا دنیا کے اندر یہ سب زینت کی بہترین چیزیں ہیں. پھر آپ نے آخر میں پھر تکرار کرتے ہوئے فرمایا، لوگوں، لیکن ان ساری چیزوں سے سب سے بہتر اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. کیا میں اپنے آپ سے سوال کروں، آپ بھی اپنے آپ سے پوچھیں، کیا ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے؟ اگر ہے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. پھر ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جن کے متعلق اللہ فرما رہے ہیں کہ ذکر کرنے والوں کی کتنی قدر و قیمت کرتا ہوں. یہ سورۃ احزاب کی آیات آغاز میں آپ کے سامنے پڑھی، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح شام اللہ کی تسبیحات کو بیان کرو. اگر ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟
هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ اور اس کے فرشتے تم پہ درود بھیجیں گے. هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ بھی تم پہ درود بھیجے گا. اللہ کا درود کیا ہے؟ اس کی رحمتیں ہیں، جو اللہ اپنی رحمتوں کے ساتھ اس انسان کو ڈھانپ لے گا، وہ مرد ہے یا عورت. اللہ مالک فرماتے ہیں هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، پہلا انعام یہ ہوگا اللہ اور اس کے فرشتے اس پہ درود بھیجیں گے. دوسرا انعام یہ ہوگا لیخرجکم من الظلمات الی النور، اللہ اسے اندھیروں سے نکال کے روشنی کے رستے پہ لے آئے گا، اسے ہدایت کا رستہ دکھا دے گا، ہدایت کی بات بتلا دے گا، اسے ہدایت مل جائے گی. چوتھی بات اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ ایمانداروں پہ بڑا ہی رحم کرتا ہے. یعنی جو اللہ کا ذکر کرنے والے ایماندار ہیں اللہ ان پہ رحیم ہے، ان پہ رحم کرے گا. اللہ ہمیں بھی ایمان کی نعمت سے نواز دے. چوتھا انعام جو سب سے خوبصورت ہوگا، اللہ فرماتے ہیں تحیتہم یوم یلقونہ سلام، جب یہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے، قیامت کے دن اللہ سے ملاقات ہوگی تو اللہ ان پہ سلام پیش کریں گے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں اگر ایک محکمے کا کوئی اہلکار کوئی بہت عظیم کام کرے، اپنی جان تک قربان کرے یا اپنی جان داؤ پہ لگا کے اپنے محکمے کے لیے کام کرے، تو محکمے کا بہت بڑا افیسر آ کے اسے سلوٹ کرتا ہے کہ بھئی تیری عظمت کو سلام، تو نے بہت بڑا عظیم کام کیا ہے، تو نے اپنے محکمے کے لیے یہ کیا ہے. تو لوگوں، زمین و آسمان کا بادشاہ اللہ مالک الملک، جو سارے بادشاہوں سے بڑا بادشاہ ہے، جس کی ساری مخلوق ہے، وہ کتنا خوش نصیب انسان ہوگا جب وہ اللہ سے ملے گا تو اللہ اسے کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، تیرا رحم کرنے والا رب تجھے سلام کرتا ہے. کیوں نے دنیا کے اندر تو نے اس کو فراموش نہیں کیا، آج تیرا رب تجھے سلام کرتا ہے. میرے عزیز بھائیوں، اس سے بڑی خوش نصیبی کسی کی کیا ہو سکتی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، یہ کس کو خوش نصیبیاں ملیں گی؟ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، جو کثرت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کثرت کیسے بنے گی، کیسے کثرت کے ساتھ ہوگا؟ تو ہم بحیثیت مسلمان دیکھیں پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کے اعمال کیا ہیں. تو یقین مانیے کہ وہ کچھ زیادہ لمبے چوڑے نہیں ہیں، وہ آپ کے پروگرامز کو ڈسٹرب نہیں کریں گے، وہ آپ کے معاملات کو ڈسٹرب نہیں کریں گے، بلکہ آپ کے معاملات، آپ کا کاروبار، آپ کی ملازمت، آپ کی اولاد کی تربیت، اولاد کے ساتھ بیٹھنا کھڑے ہونا، آپ کا کھانا پینا، کسی چیز کو ڈسٹرب نہیں کرتے. لیکن طریقہ صرف رسول اللہ کا اختیار کر لیں تو انسان اس دائرے کے اندر آ جاتا ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والا بن جاتا ہے. کس طرح؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فجر سے پہلے اٹھتے ہوئے آپ عموماً ہم اپنے سیاستدانوں کا، اپنے بیوروکریٹس کا، اپنے حکمرانوں کے انٹرویوز سنتے ہیں. کہتے ہیں جی آپ صبح اٹھتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ ان کا جواب ہوتا ہے سب سے پہلے شیو کرتا ہوں. سب سے پہلے زندگی کے معمولات میں آغاز کیا ہوتا ہے؟ میں سب سے پہلے شیو کرتا ہوں، اللہ کے رسول کی سنت کو قتل کرتا ہوں. اور اللہ کے رسول کیا کرتے تھے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحیح احادیث میں آپ کے اذکار جو آتے ہیں، آپ صبح اٹھتے، واش روم جانے سے پہلے، پانی کو ہاتھ لگانے سے پہلے، سب سے پہلے اللہ سے کہتے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مرنے کے بعد پھر زندگی عطا کی. احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، لوٹ کے مجھے اسی کے پاس پھر جانا ہے.
پھر آپ یہ پڑھتے الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی وأذن لی بذکری. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے جسم کو عافیت سے نوازا اور میری روح کو واپس لوٹایا اور مجھے اپنا ذکر کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی. الحمدللہ الذی عافانی فی جسدی ورد علی روحی وأذن لی بذکری. اس اللہ کی ساری تعریفیں ہیں. یہ آغاز ہو رہا ہے, اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, اللہ کی تعریفیں ہو رہی ہیں, اور یہ الحمدللہ کہنا اتنا عظیم عمل ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان, پاکیزگی نصف ایمان ہے. والحمدللہ تملأ المیزان, یہ الحمدللہ کہنا ایک مرتبہ ایسا ہے جیسے میزان کو بھر دے گا. یعنی اللہ کی عدالت میں جو نیکیوں اور برائیوں کو تولنے کے لیے میزان لگایا جائے گا, اس میں نیکیوں کا ترازو کو بھر دے گا جو اللہ کی حمد بیان کرتا ہے. جرکے لگانا, حالانکہ اس کا تصور اسلام میں نہیں ہے. زبان کا ذکر یہ ہے کہ زبان سے بولا جائے, دل کا ذکر یہ ہے کہ ان باتوں کو سمجھ کے کہا جائے جو کہہ رہا ہے. ہم 1,00,000 مرتبہ استغفار کر لیں, اگر ہمارا دل گواہی نہیں دے رہا کہ میں اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں تو وہ ذکر کس بات کا؟ تو وہ کہتے ہیں سب سے بہترین ذکر یہ ہے کہ انسان کا دل اور زبان دونوں ساتھ دیں. اس کا دل اس پہ یقین کرے اور دل میں اخلاص ہو, اللہ کی رضا کے لیے کرے, اور صرف تعداد پوری کرنا مقصود نہیں ہے. آپ دیکھیں ہم 3 لاکھ مرتبہ یہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے ہیں, ہمیں مقصد حاصل نہیں ہوتا. جب یونس علیہ السلام نے پڑھا تھا, صرف ایک دفعہ پڑھا تھا, تو اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا. کہا وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. یہ ذنون کو دیکھو, یہ مجھ سے ناراض ہو گیا. حالانکہ اللہ سے ناراض ہونے کا اپنے آپ کو نقصان ہونا ہے. کہا مجھ سے ناراض ہو گیا, اور کیا سمجھا اس نے میں پکڑ نہیں سکتا. جب میں نے پکڑ کے مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا, فنادى فی الظلمات, اور اس ظلمات میں اندھیروں کے اندر پکار اٹھا, لا الہ الا انت سبحانک, اللہ تیرے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں, تو پاک ہے, غلطی مجھ سے ہوئی ہے. کیا یہ کلمہ اس طرح ہم نے کبھی سوچ کے پڑھا ہے کہ غلط کار میں ہوں؟ ہم اللہ کو یہ نہیں کہتے اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, اللہ کہتے میں تیرا کی بگاڑے ہے, کیا تینوں میرا ہی کار دسیا ہے. اگر ہم نے بگاڑا نہیں ہے تو اللہ کا سوارا کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ صرف یہ کہا, لیکن دل اور زبان دونوں ساتھ دے رہی تھی. شعوری طور پہ سمجھ رہے تھے میں کیا کہہ رہا ہوں. لا الہ الا انت, تیری ذات کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں, صرف تو ہے. سبحانک, تو پاک ہے, تجھ سے غلطی نہیں. انی کنت من الظالمین, ظلم مجھ سے ہوا ہے, میں نے غلطی کی ہے, اللہ میری غلطی معاف کر دے. تو اللہ نے کہا فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم, میں نے اس کی پکار کو قبول کر لیا اور اسے غم سے نجات دے دی. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, قیامت تک کے لیے میرا قانون اور اصول ہے, جو اس ذکر کو زبان اور دل کے ساتھ, اسی عقیدے کے ساتھ جو یونس علیہ السلام کا تھا, میرے سامنے التجا کرے گا. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, قیامت تک ایمانداروں کو بھی نجات دیتا رہوں گا. تو اب اگر ہمیں نہیں مل رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہیں پہ غلطی کر رہے ہیں. اللہ کے وعدے جھوٹے نہیں ہو سکتے, اللہ سچا ہے. وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ, اللہ سے سچا کون ہے جو اپنے وعدے کو پورا کرے گا؟ اگر اللہ نے اپنے وعدے کو پورا نہیں کرنا تو دنیا میں اور کون کہہ سکتا ہے کہ میں وعدہ پورا کروں گا؟
اللہ سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ وہ اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ تو اگر یہ ہمارے ساتھ معاملہ نہیں ہو رہا تو پھر یقین مانیے ہم سے کہیں پہ غلطی ہو رہی ہے۔ وہ کہاں ہو رہی ہے اس کی ایک مثال دے کے عرض کرتا ہوں۔ دارمی کے اندر روایت ہے، دارمی حدیث کی ایک کتاب ہے، اتباع سنت کے باب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہ بڑے ہی پاک باز سابقون الاولون، پہلے صحابیوں میں جو سب سے پہلے لوگ مسلمان ہوئے تھے، چند ایک جو ابھی 10 سے بھی کم تھے، ان میں سے ایک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ایک دن فجر کی نماز کے وقت ان کے گھر ایک دوسرے صحابی آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، آپ باہر آئے، پوچھے کون ہے؟ انہوں نے کہا میں ابو موسیٰ اشعری ہوں۔ کہا اس وقت کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگے کہ آپ سے ایک بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود باہر تشریف لے آئے، کہنے لگے عبداللہ آج مسجد نبوی میں ایک ایسا معاملہ دیکھا ہے، بظاہر برا نہیں لگتا، لیکن ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت لمبا ایک وقت گزارا، آپ نے کبھی اپنی زندگی میں ایسا کیا نہیں تھا۔ وہ کہنے لگے کیا دیکھا ہے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہنے لگے اگر تم زندہ رہے تو چل کے مسجد میں خود دیکھ لو۔ وہ کہنے لگے بھائی کیوں بجاتے ہو، بتاؤ کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے لوگوں نے مسجد میں 2 دائرے بنائے ہوئے ہیں گول، درمیان میں کنکریاں رکھی ہوئی ہیں، اور ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، بلند آواز سے کہتا ہے حللوا میاں فیحللون میاں، وہ کہتا ہے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو، سارے اس کنکریوں کو پکڑ کے کورس کی شکل میں بلند آواز سے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، کنکریاں رکھتے چلے جاتے ہیں۔ پھر دوسرا اٹھتا ہے، کہتا ہے کبروا میاں، 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، پھر وہ سارے اسی طرح 100 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ پھر ایک اٹھتا ہے، کہتا ہے الحمدللہ میاں، اللہ اکبر میاں، اس طرح یہ سارا کام ہو رہا ہے۔ حضرت عبداللہ کہنے لگے میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے جلدی سے مسجد لے کے چلو۔ بڑی جلدی مسجد میں آتے ہیں، مسجد کے دروازے میں لفظ ہیں، اس طرح چوکٹ پہ ہاتھ رکھ کے بلند آواز سے کہتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا اللہ، یا ایھا الناس اتقوا اللہ، یا ایھا الناس اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈر جاؤ، اے لوگو اللہ سے ڈر جاؤ، اے لوگو اللہ سے ڈر جاؤ۔ ایک بندہ پوچھتا ہے یا ابا عبد الرحمن، اے ابو عبد الرحمن کس بات پہ ہمیں اللہ سے ڈرا رہے ہو؟ حضرت عبداللہ کہنے لگے مجھے تم یہ بتاؤ کہ تم لوگ بہتر ہو یا وہ لوگ بہتر ہیں جن کے کانوں نے رسول اللہ کی باتوں کو سنا؟ وہ کہنے لگا یقیناً وہ بہتر ہیں۔ پھر کہنے لگے کہ وہ لوگ بہتر ہیں یا تم لوگ بہتر ہو جن کی آنکھوں نے رسول اللہ کو دیکھا؟ وہ کہنے لگا یقیناً ہم سے وہ بہتر ہیں۔ پھر انہوں نے تیسرا سوال کیا تم بہتر ہو یا وہ جن کی تربیت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی؟ انہوں نے کہا یقیناً وہ بہتر ہے۔ انہوں نے کہا اگر وہ بہتر ہیں تو میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں تم گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو۔ وہ کہنے لگا یا ابا عبد الرحمن ما اريد الا بخیر، اے ابو عبد الرحمن ہمارا ارادہ خیر کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے۔ آپ نے اس کے منہ پہ ایسے انگلی مار کے کہا تم جیسے بہت سے لوگ خیر کا ارادہ کرتے ہیں لیکن انہیں خیر ملتی نہیں ہے۔ میں نے اپنے صاحب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ان قریب ایسے لوگ آئیں گے جن کے حلقوں سے قرآن تو نکلے گا لیکن ان کے دل ان کے ساتھ نہیں دیں گے، مجھے تم وہ لوگ لگتے ہو۔ اور صحابی عبد الرحمن جو اس حدیث کا راوی ہے کہتا ہے میں نے نہروان کی جنگ میں حضرت علی پہ انہیں تیر برساتے ہوئے دیکھا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ایسا غلط کام کر لیا تھا انہوں نے جس کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے ناراض ہوئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو ذکر بتایا وہ اجتماعی شکل میں نماز کے علاوہ کہیں نہیں ہے. اس میں ہر انسان کو انفرادی طور پہ حکم دیا ہے. ایک تو وہ اجتماع بنایا ہوا تھا، دوسرا بلند آواز سے کورس کی شکل میں گا کے پڑھ رہے تھے، اور تیسرا یہ کہ درمیان میں کنکریاں رکھی ہوئی تھی. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آپ جب تسبیحات کرتے تو آپ اپنے دائیں ہاتھ پہ گرا باندھا کرتے تھے، بائیں ہاتھ پہ بھی نہیں پڑھتے تھے، دائیں ہاتھ پہ پڑھتے تھے. یہ تینوں عمل صرف طریقہ کار کے اختلاف کی وجہ سے کہا تم گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو. آج ہم اللہ کے نبی کے طریقے کو اپنانے کے بجائے ہر شخص نے الگ الگ امام، الگ الگ مرشد چنا ہوا ہے، اور ہر شخص نے اپنا الگ ذکر دیا ہوا ہے، اور ذکر کرواتے ہوئے اپنے مقتدیوں کو، اپنے مریدین کو کہتے ہیں کہ جب تم نے تصور میں کوئی چیز لانی ہے تو وہ اپنے شیخ کا تصور لانا، ذکر اللہ کا کرنا اور شکل اپنے شیخ کی لانا ہے. اور اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، ہمارے اندر بھی غلطی ہے کہ ہم مختلف ورد، مختلف وظائف پوچھتے ہیں، پھر ان کو بڑی تعداد میں کرتے ہیں، پھر مایوسی کی گہرائیوں میں گر جاتے ہیں کہ دیکھیں جی اتنے وظیفے کیے ہمارا کام نہیں ہوا. کیا اللہ ہمارا پابند ہے؟ کیا رسول اللہ نے اپنے کام کے لیے ایسا کیا تھا کہ ہم جب دل چاہے اپنی مرضی سے کوئی دن بنا لیں، جیسے چاہے نماز پڑھ لیں، دن اور رات کو جس کا مرضی تعین کر لیں، ہر طریقہ اپنا نافذ کر لیں، اپنے رسول کے طریقے پہ اکتفا نہ کریں، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ اللہ ہمارے معاملات پہ فیصلہ صادر فرما دیں گے؟ دین ہماری خواہشات کا نام نہیں ہے، دین ہماری رسومات کا نام نہیں ہے، دین ہمارے باپ دادے کے طریقے کا نام نہیں ہے، دین ہمارے فرقے کا نام نہیں ہے، دین ہمارے مولوی کے طریقے کا نام نہیں ہے، دین ہمارے پیر امام کے طریقے کا نام نہیں ہے. دین وہ ہے جو اللہ نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ پہ نازل کیا. اگر اس کے مطابق ذکر کریں گے، اپنے شب و روز اس طرح بسر کریں گے. ہم دیکھیں عجیب بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی یہ کثرت کے ساتھ کلمات کو پڑھنے کی حوصلہ افزائی نہیں فرمائی. آپ ایک مرتبہ اپنے گھر آئے، آپ کی زوجہ محترمہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی فجر کی نماز کے بعد وظائف پڑھ رہی تھی. آپ واپس چلے گئے، کافی دیر کے بعد پھر تشریف لائے تو وہ پھر پڑھ رہی تھی. آپ نے دیکھا، پھر چلے گئے. پھر تیسری مرتبہ آئے تو دن چڑھ گیا تھا اچھا بلا، پھر وہ پڑھ رہی تھی. آپ نے کہا کیا پڑھتی ہو؟ انہوں نے کہا اتنی مرتبہ فلاں، اتنی مرتبہ یہ، اتنی مرتبہ یہ. جب ساری بات سن لی تو آپ فرمانے لگے کیا تمہیں ایسے کلمات نہ بتاؤں کہ جو کچھ تو نے کیا ہے ان سب سے بہتر ہو جائے؟ تو وہ کہنے لگی مجھے اور کیا چاہیے. آپ نے فرمایا جو فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ پڑھے گا جو کچھ تو نے کیا ہے اس سے بہتر ہو جائے گا. وہ کیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزینت عرشی ومداد کلماتی. جو 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیتا ہے جو کچھ تو نے سینکڑوں مرتبہ پڑھا ہے اس سے بہتر ہو جائے گا. سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ تو پاک ہے، حمد تیرے لیے ہے. عدد خلقی، اتنی تعریف، اتنی حمد جتنی تیری مخلوق کی تعداد ہے. عدد خلقی ورضا نفسی، اے اللہ جتنی تیرے نفس کی رضا ہے. وزینت عرشی، اے اللہ تیرے عرش کے وزن کے برابر تیری تعریف کرتا ہوں. ومداد کلماتی، اے اللہ جتنے کلمات تو نے بنائی ہیں ان سب کلمات کے برابر اللہ تیری تعریف کرتا ہوں. ہم اللہ کی تعریف ان کلمات کے ساتھ کریں جو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ نے سکھلائے. صبح اور شام کے اذکار ہیں، ہم وہ پڑھیں. بعد الصلاۃ اذکار ہیں، ہم وہ پڑھیں. ساری زندگی لڑائی کرتے ہو گئی،
لو جی یہ لوگ جو ہیں یہ نماز کے بعد دعا نہیں مانگتے. اللہ کے نبی نے اذکار بتائے ہیں، انہیں چھوڑ کے ہم اپنی رسم کے پیچھے چل پڑے. کبھی ہم نے نہیں سوچا، ہر بات میں فرقوں کو درمیان میں لا کے لڑائی شروع کر دیتے ہیں. میرے عزیز بھائیوں، ہماری لڑائی لڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہم میں سے ہر شخص یہ سمجھ لے وہ اپنا نام جو مرضی رکھ لے، لیکن اگر اس کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول عمل ہے. اگر وہ اپنا نام بے شک کچھ بھی رکھ لے، اگر اس کا عمل، اس کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ ذکر، وہ عمل، وہ نماز، وہ روزہ، وہ زکوٰۃ، وہ حج اس کے منہ پہ مار دی جائے گی. اللہ کو ایسی کسی چیز کی ضرورت نہیں جو اس کے نبی کے طریقے سے ہٹ کے کی جائے. اس لیے ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے کہ ہم کریں بھی، محنت بھی کریں، مشقتوں میں بھی گزریں، سارا کچھ کرنے کے باوجود کچھ نہ ملے تو یہ ہمارے لیے بڑی بد نصیبی ہوگی. اللہ رب العزت نے دو مقام پہ بڑی سخت بات کہی ہے. ایک سورت کہف کا آخری رکوع، اللہ فرماتے ہیں قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. اے میرے نبی، میں آپ کو خبر دوں کہ اعمال کے اعتبار سے کس کے عمل برباد ہو گئے، ان کی کوئی قیمت نہیں پڑے گی. الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، وہ اپنی زندگی میں بڑی محنت، کوشش اور مشقت کرتا رہا. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور یہ سوچتا رہا، تصور یہی تھا کہ میں بہت اچھے کام کر رہا ہوں، حالانکہ اللہ نے اس کے اعمال کو برباد کر دیا. اور بربادی کا سبب کیا؟ کہ اس کے عمل رسول اللہ کے طریقے کے مطابق نہیں. دوسرا مقام سورت غاشیہ، ہر جمعے میں دوسری رکعت میں پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے، ہم بھی انشاءاللہ ان کی سنت سمجھ کے پڑھتے ہیں. آپ نے فرمایا هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تمہارے پاس غاشیہ کی خبر نہیں آئی؟ عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھک جانے والے، تسلا نارن حاملہ، جہنم میں اوندے منہ گرا دیے جائیں گے. کیوں؟ عمل کر کر کے تھک جانے والے جہنم میں گرا دیے جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ رسول اللہ کے طریقے کے مطابق نہیں ہوں گے. اللہ نے واضح طور پہ یہ فرمایا، سورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 26واں پارہ، اس کا تیسرا رکوع آپ اپنے گھروں میں اٹھا کے دیکھ لیں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اہل ایمان غور سے بات سن لو، اگر اطاعت عمل کرنا ہے تو اللہ کے حکم کے مطابق اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق، وکرنا اعمال برباد ہو جائیں گے. یہ قاعدہ قانون ہے، اللہ کا ہے، میرا نہیں. میں آپ سے یہ نہیں عرض کرتا کہ جو میں کرتا ہوں، جو میرا مسلک کرتا ہے، جو میرے آباء و اجداد کرتے تھے وہ کریں. اگر ایسا کہوں تو مت مانے میری بات، لیکن ہم میں سے ہر مسلمان پر فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم تحقیق کریں، تجسس کریں. ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہماری نماز رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہے؟ ہم اس وقت میں پڑھ رہے ہیں جس وقت رسول اللہ نے پڑھی تھی؟ کیا ہمارا روزہ، ہماری زکوٰۃ، ہمارا حج، ہمارا عمرہ، ہمارے صبح اور شام کے اذکار، ہماری ساری ایکٹیویٹیز جو بھی دین کے نام پہ کرتے ہیں، کیا وہ اللہ کے رسول کی اطاعت میں ہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر ہم اللہ سے توقع رکھیں کہ انشاءاللہ اللہ اس کا بدلہ دے گا. اگر خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے تو ہم ساری زندگی غلط فہمی میں نہ مارے جائیں. ہم محنت بھی کریں، اس کا بدلہ نہ ملے تو اس کا پھر بہت بڑا المیہ ہوگا. دیکھیں میرے عزیز بھائیوں، ایک لائق سٹوڈنٹ ہے، وہ اسے سب کچھ آتا ہے، لیکن وہ جو قاعدہ کلیہ جو اسے کلاس میں پڑھایا گیا ہے، جو کورسز میں اسے بتلایا گیا، اس سے ہٹ کے وہ اپنی مرضی سے سوال کرے تو دنیا کا کوئی بھی ایگزامینر اسے نمبر نہیں دے گا، بلکہ اس کے سوال کو کراس کر دے گا. اس کی ذہانت، اس کی محنت، اس کا لکھنا اس کے کسی کام نہیں آئے گا.
وہ اس پیپر کراس کر کے اسے فیل کر دیا جائے گا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں بھی یہی ہے کہ اس نے ہمیں ایک کتاب دی ہے جس کا نام قرآن ہے، اس نے ہمیں ایک اسوہ حسنہ، ایک آئیڈیا دیا ہے، ان کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر ہم ان کے طریقے کے مطابق چلیں گے، قرآن کے اصولوں کو اپنائیں گے، تو اللہ کی بارگاہ میں ہماری قدر و قیمت ہوگی، پھر ہم ان نعمتوں کے حقدار بن جائیں گے جن کا تذکرہ اللہ نے یہاں پہ کیا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، وسبحوہ بکرۃ واسیلا، صبح شام اس کی تسبیحات بیان کرو۔ اگر ایسا کرو گے، پہلا انعام اللہ یہ دیں گے، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ اور اس کے فرشتے اس انسان پہ درود بھیجیں گے۔ لیخرجکم من الظلمات الی النور، دوسرا انعام یہ ہوگا، اللہ اسے اندھیروں سے نکال کے روشنیوں میں لے آئے گا، اسے مصیبتوں سے نکال کے آسانیوں میں لے آئے گا۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور تیسرا انعام یہ ہے کہ اللہ اسے ایماندار ڈکلیئر کر کے اس پہ رحم فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں بھی ایمان کی نعمت سے نوازے۔ چوتھا جو سب سے اہم، سب سے بڑا انعام ہوگا، وہ یہ ہوگا تحیتہم یوم یلقونہ سلام، جس دن وہ اپنے رب سے ملے گا اللہ اسے سلام کرے گا۔ پانچواں انعام یہ ہوگا وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اللہ نے اس کے لیے بدلہ بڑی عزت والا رکھا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں باعزت ہو جائیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں اللہ ہماری حیا اور عزت کرے، اللہ ہماری بات کو سنے، ہماری باتوں پہ فیصلہ کرے، تو اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ہمیں کثرت کے ساتھ اپنی زندگی میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا جو آپ دن کے آغاز پہ پڑھتے کہ وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِي، اے اللہ میں تیری اس بات پہ تعریف کرتا ہوں کہ اپنے ذکر کی تو نے مجھے اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ یہ اس کی اجازت سے ہی ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا، ہر نماز کے بعد ہم اللہ سے یہ کہتے ہیں رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اے اللہ مجھے توفیق دے میں تیرا ذکر کر سکوں، تیرا شکر کر سکوں، تیرے اچھے طریقے سے عبادت کر سکوں۔ اے اللہ یہ دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرما لے۔ اللہ اپنے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنا شکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اچھے طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ ہماری زندگی کے وہی لمحے اللہ کی نظروں میں باعزت ہیں، اللہ کی نظروں میں پاکیزہ ہیں، انہی کی وجہ سے ہمارے درجات بلند ہوں گے۔ وہی کلمات ہیں جو سب سے افضل ہیں، جو ہم اپنی زندگی میں اللہ کی خوشنودی کے لیے ادا کریں۔ اللہ ہمیں اور مزید توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ ایک بھائی نے کہا ہے کہ میری خالہ سخت بیمار ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ ان پہ رحم فرمائے۔ یہ ایک بھائی نے کہا ہے کہ میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے اچھا روزگار دے۔ ایک بھائی نے کہا ہے کہ میرے والد کی طبیعت خراب ہے، اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اسی طرح بہت سے لوگوں نے اپنے بیماریوں کا، اپنے بیماروں کا، عزیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ جو بھی مسلمان کسی بھی سبب پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ مالک جو فوت ہو چکے انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ اے مالک الملک تیرے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اے اللہ ہماری بے بسیوں مجبوریوں کو دیکھتے ہوئے اللہ ہم پہ رحم فرما دے۔ اے اللہ
جو مال کے اعتبار سے کمزور ہیں اللہ ان کی یہ کمزوری دور کر دے۔ اے اللہ جنہیں اولاد کی نعمت سے محروم رکھا ہے اللہ انہیں اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ اے اللہ جنہیں صحت سے محروم رکھا ہے بیمار ہیں اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضے اپنی رحمت سے ادا فرما۔ اے مالک الملک جو فوت ہو چکے انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ میرے عزیز بھائیوں کہ ایک الہدا خواتین کے کورسز ہوتے ہیں، اس دفعہ گجرانوالہ میں الہدا انٹرنیشنل والوں نے نوجوانوں مردوں کے لیے بھی ایک کورس کا اہتمام کیا ہے۔ سیٹلے ٹاؤن چودھری اسپتال کے ساتھ ہے ٹیلنٹ سکول، وہاں پہ صبح 8 بجے سے 10 بجے تک کلاس ہوا کرے گی، اور وہاں معلم کے جو ہے معاملہ کریں گے پروفیسر حافظ نعمان صاحب، یہ اسلامیہ کالج شعبہ اسلامیات کے پروفیسر ہیں، تو وہ کریں گے جو ساتھی گرمیوں میں نوجوان خصوصاً چھٹیاں منا رہے ہیں، تو یہ 1 مہینے کا کورس ہے، مختلف اذکار دعائیں یاد کروائیں گے، آپ وہاں شامل ہوئیں تو اللہ رب العزت ہم سب کو دیکھیں۔ میں پھر پہلے بھی یہ عرض کر چکا ہوں کہ ہماری زندگی کے صرف وہی وقت اور ایام اللہ کی نظروں میں بہترین ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے صرف ہو جائیں۔ تو یہ ایک شخص نے پچھلے دنوں نیٹ پہ ایک کیلکولیشن کی تھی اور اس نے دی کہ جس بندے کی 78 سال عمر ہو، وہ اگر صرف اس کی نمازوں کی کیلکولیشن کی جائے تو 3 سال 8 ماہ وقت بنتا ہے صرف۔ یعنی کتنا مختصر سا وقت ہے جو اللہ اپنے لیے لے رہے ہیں، تھوڑے سے پہ راضی ہو رہا ہے کہ آپ کا 24 گھنٹے میں وقت ہے اور اس کے لیے 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ نکال لیں تو وہ اس پہ ہی راضی ہے کہ کوئی بات نہیں مجھے یہی منظور ہے۔ لیکن جب یہ وقت ختم ہو جائے گا پھر صدیوں رونا بھی ہمارا کسی کام نہیں آئے گا۔ آج ایک آنسو سے راضی کر سکتا ہے، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اتنا روئے گا کہ اس کی یہ گالوں پہ گڑے پڑ جائیں گے اور رو رو کے اس کے آنسو ختم ہو جائیں گے، آنکھوں سے خون جاری ہو جائے گا لیکن ترس نہیں آئے گا پھر کسی کو۔ آج وہ ہم پہ رحم کرنا چاہتا ہے، ہمارے ایک آنسو پہ اپنا فیصلہ بدل دے گا۔ تو ہمیں آج تھوڑے سے پہ اللہ کو راضی کر لینا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک آدمی نے اطلاعاً یہ لکھا ہے، چاہیے تو یہ کہ یہ ذمہ داران کو خود ملتے، کہتے ہیں تھانہ ماڈل ٹاؤن اور تھانہ دلے کے ذمہ داران افسران کو اطلاع کر دیں، ان دنوں حدود کے علاقے میں ممی ڈیڈی قسم کے لڑکے موٹر سائیکل پر سوار ہوتے ہیں اور موٹر سائیکل والوں کو پیدل چلنے والوں کو لوٹ رہے ہیں۔ یہ تقریباً سارے ملک میں ہی لوٹ مچی ہوئی ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ذمہ داران ہیں یہ بالکل توجہ نہیں دے رہے، اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کر رہے۔ میں انہیں اللہ سے ڈراتا ہوں کل قیامت کا دن ہوگا، پھر نہ یہ وردی نہ قانون کوئی آپ کو تحفظ نہیں دے گا۔ خدا کے لیے لوگوں پہ نہیں اپنی ذات پہ رحم کرو۔ اگر آج اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرو گے، لوگوں کے لیے آسانی اور خیر کے رستے کھولو گے تو کل ممکن ہے اللہ تم پہ بھی رحم کر دے۔ اگر تمہاری وجہ سے لوگ مصیبتوں میں مبتلا رہے تو مت سمجھو کہ اللہ تم پہ رحم کرے۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک بھائی نے کہا ہے کہ ٹی وی پہ خبر آ رہی ہے، بہت افسوس ہو رہا ہے کہ برما کے مسلمانوں پر اتنا ظلم ہو رہا ہے، ان کی مدد کے لیے کوئی بھی نہیں گیا۔ دعا کرے اللہ ان کی مدد فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے عزیز بھائی ایک بات ذہن میں رکھیں، ایک وقت ہوتا ہے جب اللہ بہت جلد سن لیتے ہیں، جب انسانوں کی کوتاہیاں بہت بڑھ جاتی ہیں نا، پھر جب اللہ سزا کا فیصلہ کر دیتے ہیں پھر انسان روتے مرتے کرلاتے بھی رہیں تو پھر جلدی سے وہ بات نہیں ہوتی۔ حجاج بن یوسف
ان کے متعلق ایک نیک انسان سے اس وقت میرے ذہن میں نام نہیں، معروف بزرگ تھے ان کے پاس، زین العابدین یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، بہت نیک انسان تھے۔ ان کے پاس کچھ لوگوں نے شکایت کی کہ حجاج بن یوسف ظلم بہت کر رہا ہے، آپ اس کے لیے دعا کریں۔ انہوں نے جواب میں کہا، اللہ نے ایسے شخص کو تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے مسلط کیا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا جب حجاج یوسف کا جو ہے نا زوال شروع ہوا، وہ ایسی بیماری میں مبتلا ہوا، تو اس نے پھر جا کے زین العابدین سے التجا کی، آپ اللہ سے میرے لیے دعا کریں، اللہ مجھے صحت دے دے۔ آپ نے فرمایا، اب تیرے لیے دعا کا وقت گزر گیا ہے۔ یہ یاد رکھیں، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ دکھ ضرور ہوتا ہے، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے بما کسبت ایدی الناس، اللہ نے قاعدہ قانون بتایا ہے کہ تمہارے ہاتھوں کا کیا درا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ انہیں معاف کر دے، اگر بے حسی ہے تو شاید اللہ ابھی کسی کے دل میں نہیں ڈال رہا، وگرنہ ایک چھوٹا سا ملک، کمزور سا ملک، کوئی پرابلم نہیں ایسی کہ 2-4 مسلمان ملک مل کے ان کا محاصرہ کر لیں۔ اور بلکہ ایک خیر اور کرن کی بات یہ ہے کہ انڈونیشیا کی ایک جماعت نے باقاعدہ دنیا میں اعلان کیا ہے کہ ہم رستہ دیں گے، جو آتے ہیں جہاد بالسیف کے لیے آئیں، ہم انہیں برما تک پہنچائیں گے بھی اور ان کی مدد بھی کریں گے۔ اور انشاءاللہ یہ بزدل لوگ ہیں، یہ چند دن کی مار برداشت نہیں کر سکیں گے، لیکن کوئی بھی بات، کوئی بھی دعا اس کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم اپنی غلطی کی اصلاح کریں۔ جب ہم اپنی غلطی کی اصلاح کر لیں گے تو پھر اللہ سے جو مانگیں گے وہ دے دے گا۔ ہم اپنی غلطیوں پہ بھی قائم ہیں اور چاہتے بھی یہ ہیں ایسے حالات میں ہی اللہ بس ہماری مدد کرتا رہے، جو ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ یہ میں دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے دے۔ مسلمان اگر تنزلی کی طرف ہیں تو اپنے اعمال کی وجہ سے ہیں، اپنے کردار کی وجہ سے ہیں، نہ کہ اللہ ان کی مدد پہ تھک گیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر آج بھی ہم مسلمان بن جائیں، ہمارے گھروں میں اسلام آ جائے، ہم اللہ کے اطاعت اور فرما بردار بندے بن جائیں، تو جس طرح اللہ نے اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ کی مدد کی تھی، وہ اللہ آج بھی مدد کرنے پہ قادر ہے۔ تو اللہ ہم سب کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم ان کے لیے بھی اللہ سے معافی کی درخواست کرتے ہیں۔ اے اللہ، جو کچھ ہے ممکن ہے کسی غلطی کی وجہ سے ہو، اے اللہ ان کی غلطیوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ یہ عذاب ان پہ ٹال دے۔ اے اللہ مسلمانوں پہ جتنے عذاب مسلط ہیں اللہ سارے عذابوں کو ٹال دے۔ اے اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیری توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اے مالک الملک، ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف پھیر دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی دین کی طرف پھیر دے۔ اے اللہ اپنی اطاعت پہ ثابت قدم کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔